کہ قرآن مجید کے بعد صحیح ترین کتاب ہے مسلمانوں کی. اس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ کیمرہ مین اگر اسے بالکل قریب کر لے، زوم کر لے اور ناظرین کرام کو دکھائے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہے سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتی ہیں ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک گھوڑا ذبح کیا اور اسے کھایا. ناظرین، گھوڑا ذبح کرنا کٹا ذبح کرنے سے بہتر ہے. ناظرین کرام، قربانی تو آ رہی ہے. قربانی پر جناب آپ کیا ذبح کر رہے ہوں گے؟ یا تو آپ کے پاس گائے ہوگی، بیل ہوگا، کٹا ہوگا، بھینس ہوگا، اونٹ ہوگا، یا بکرا ہوگا، یا چھترا ہوگا، یا اس کے علاوہ جناب جو ہے نا بھیڑ ہوگی. تو اس کے علاوہ آپ کوئی بھی جانور ذبح نہیں کرتے. شریعت میں ان جانوروں کو حلال رکھا ہے. لیکن ایک مولانا صاحب نے ایک بہت بڑی تحقیق اور مدلل بات کر دیا ہے. انہوں نے جناب کہہ دیا ہے کہ گھوڑا ذبح کرنا کٹے سے بہتر ہے. یعنی کٹا کو ذبح کرنا شریعت میں جائز نہیں ہے. گھوڑا ذبح کر دے تو اس کی جگہ وہ سب سے زیادہ بہتر ہے. انہوں نے کہا کہ گھوڑا حلال ہے اور کٹا حرام ہے. کٹا آقا علیہ السلام کے زمانے میں نہیں تھا، گھوڑا تھا. انہوں نے دلیل دی کہ آقا علیہ السلام نے گھوڑے کو ذبح کیا تھا، اور اسی طرح جناب جو ہے نا وہ گدھے کو حرام فرمایا تھا. اگر آقا علیہ السلام کے زمانے میں گھوڑا حلال ہے، گھوڑے کو ذبح کیا گیا، تو لیکن آج کٹے کو لوگ ذبح کر رہے ہیں. کٹے کی جگہ پہ گھوڑے کو ذبح کریں تو سب سے زیادہ بہتر ہے. دیکھیں جی، پہلی بات یہ ہے، جب تک آپ عید قربان پر جانور قربان نہیں کر لیتے، اس طرح کے نام نہاد ملا اور جناب جو ہے نام نہاد اسی طرح پیر کہ وہ لوگوں کے ذہنوں کو متزلزل کرتے رہیں گے. ان کا کام کیا ہے؟ دیکھو گائی، ان کا کام ہے لوگوں کو جناب جو ہے نا راستے سے ہٹانا. وہ ایک کتاب بھی ساتھ لے، پہلے میں ویڈیو دکھانے والا ہوں، آپ اس ویڈیو کو دیکھ لیجئے. ویڈیو کو دیکھنے کے بعد پھر آپ کو جناب پتہ چلے گا کہ جناب واقعی اس طرح کی معاملات ہیں یا نہیں ہے. سب سے پہلے ویڈیو دیکھ لیجئے. کہ قرآن مجید کے بعد صحیح ترین کتاب ہے مسلمانوں کی. اس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ کیمرہ مین اگر اسے بالکل قریب کر لے، زوم کر لے اور ناظرین کرام کو دکھائے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہے سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتی ہیں ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک گھوڑا ذبح کیا اور اسے کھایا. آپ وسلم کے زمانے میں؟ جی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں گھوڑا ذبح کیا اور اسے کھایا. ٹھیک ہے، تو پھر گھوڑا جو ہے وہ اس سے زیادہ بہتر ہوگا. گھوڑے کی رفتار بھی تیز ہے. اگلی بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس سے اگلی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے موقع پر گدھے کے گوشت کو حرام کر دیا اور گھوڑے کے گوشت کو مبارکہ حلال رکھا. تو جو حلال جانور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھا، پایا بھی جاتا تھا، صحابہ کرام کھاتے بھی تھے. اس بخاری میں 5 احادیث ہیں گھوڑا کھانے کی. کہ جنگ کے دوران گھوڑا مدینہ شریف میں رہ کر کھایا گیا. یہ جنگ کے حالات نہیں ہے، جنگ کے حالات کے بغیر بھی جی آج تو گھوڑا ویسے جنگوں میں استعمال نہیں ہو رہا. آج تو ہیلی کاپٹر آ گئے، جہاز آ گئے، میزائل آ گئے. تو گھوڑا جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مدینہ طیبہ میں صحابہ کرام کھاتے تھے. تو لوگوں کا تو یہ بھی سوال ہوگا کہ اگر اس دور میں گھوڑا کھایا گیا تو ابھی گھوڑا حلال ہے کیا؟ حلال ہے. آج بھی مختلف کنٹریز کے اندر گھوڑا کھایا جاتا ہے. اچھا، گھوڑا حلال ہے؟ گھوڑا حلال جانور ہے، گھوڑا کھا سکتے ہیں. گھوڑا کھا سکتے ہیں. ہرن حلال ہے. ہرن کی قربانی کیوں نہیں کرتے؟ حالانکہ ہرن کا اور جو بکری ہے ان کی جنس تقریباً ایک ہے. اگر آپ گائے کو یہاں پر لے کے جاتے ہیں بھینس کا کہ اس کی قسم میں سے، تو بھائی بکری کو ہرن پر لائیے نا، حالانکہ وہ کراس بھی ہو جاتا ہے. بھینس کا اور بیل کا کراس نہیں ہوتا. گھوڑا حلال ہے لیکن اسے قربانی نہیں کر سکتے. جہاں کھڑے ہیں بیپاری، ان سے پوچھیے کہ کیا کٹا جو ہے وہ گائے کے اوپر کراس ہو سکتا ہے؟ نہیں ہوتا، وہ جنس ہی نہیں ہے. نہیں ہوتا. دوستو ویڈیو دیکھ لیا. تو دوستو اس شخص کا نام ہے عبد القیوم ظہیر صاحب. جناب انہوں نے جب سے قربانی آئی ہے لوگوں کے ذہنوں کو بڑا ہی خدخوال میں ڈالا ہوا ہے. کبھی کٹا حرام، کبھی بھینس حرام، کبھی گھوڑا، تو کبھی کیا، کبھی کٹے کی جگہ پہ گھوڑا لے آئے، اور کل کو یہ جناب کہے گا کہ کوئی جانور بھی حلال نہیں ہے. اللہ اکبر کبیرہ. یہ کیوں نہیں حکومت لگام دیتی ہے اس طرح کے ملاؤں کو، اس طرح کے مولیوں کو؟ تمام عوام کو بھی جناب جو ہے نا یہ خراب کر رہا ہے. مولانا حضرات پریشان ہے یار، اس کو کس طریقے سے جان بوجھ کر منڈی میں جاتا ہے اور لوگوں کو چنگواتا ہے. کبھی کہتا ہے کہ جناب یہ جانور کھڑا ہے، اس کی آپ نے شروع سے جو ہے نا اس کی سینگ کاٹ دیے ہیں. کبھی کہتا ہے یہ جانور حلال نہیں ہے. کبھی کہتا ہے یہ، مطلب کہنے کا یہ ہے نا، اب انہوں نے کیا کہہ دیا کہ گھوڑا ذبح کرو، کٹے کو ذبح نہ کرو. اب جو ایک مطلب ایسا شخص جو کہ جناب جو ہے نا عام بندہ ہو، وہ اس کی ویڈیو دیکھے گا تو وہ تو جناب واقعی سمجھے گا کہ یہ بندہ کتاب کھول کر حضور کی حدیث بھی سنا رہا ہے، دلیل بھی دے رہا ہے، اور اس طریقے سے جناب جو ہے نا ہم گھوڑا ہی ذبح کریں. اگر آپ کے کہنے پر میں یہ دلیل دیتا ہوں، میں جناب آپ کو کہنا چاہتا ہوں، اگر آپ کے کہنے پر جناب اگر کسی نے گھوڑے کو ذبح کر دیا تو میں یہی کہتا ہوں سب سے پہلے وہ گھوڑا ذبح کر کے گوشت کر کے اس ملا کو کھلاؤ، اس مولوی کو کھلاؤ، اور اس مولوی جناب جو ہے نا اس گھوڑے کی ہر چیز کھائے، پھر لگ پتہ جائے
कि जनाब घोड़ा हलाल है, घोड़ा हराम है, घोड़ा मकरूह है, घोड़ा क्या चीज, ये खुद नहीं कहेंगे, ये खुद कट्टा दबा करेंगे। मैं धड़ल्ले से कहता हूं दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ लोगों को खराब करने के लिए, सिर्फ और सिर्फ लोगों के जहनों को मुतजाद करने के लिए, सिर्फ और सिर्फ अपने जनाब जो है ना व्यूअरशिप बढ़ाने के लिए, सिर्फ और सिर्फ अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए, ताकि हमारा नाम है सोशल मीडिया पर, हम जनाब सोशल मीडिया पर बड़े बड़े फूके मारे, इसी तरह सोशल मीडिया पर लोग हमें उठाएं, हमें हमारे ऊपर वीडियो बनाएं, हम ताकि मशहूर हों और ये वायरल होना चाहिए, लाख तिलाना ऐसे वायरल होते हैं। देखो दोस्तों, अब बात करने का मकसद यह है कि जनाब ये इनके पास ना दलील है, ये किस मसलक से हैं, ये जनाब वहाबी लोग अहल हदीस हैं, सारे अहल हदीस इस तरह नहीं है जनाब। अक्सर अहल हदीस के नजदीक कट्टा शरीयत में हलाल है, कुर्बानी के लिए हलाल है, पूरा साल तो गोश्त खाते हैं, पूरा साल तो जनाब उसकी हर चीज हलाल होती है, लेकिन जैसे कुर्बानी के 3 दिनों के अंदर कब 10, 11, 12 जुल्हज्जतुल हराम, इनके अंदर जनाब जो है ना कट्टा हराम हो जाता है, इनकी नजदीक नाजायज हो जाता है। भाई गोश्त नहीं खाना, कुर्बानी नहीं होगी, फलां नहीं होगी, तीन नहीं। यार असल चीज कितने उलमा किराम ने आपको मिसालें दी कि यार बहीमतुल अनाम में है, चौपाइयों में से है, गाय की जिन्स में से है, और भी जनाब जो है ना मुकम्मल तौर पर वजाहत के साथ लोगों को समझाया हुआ, लेकिन ये फिर भी बंदा बाज नहीं आ रहा, और फिर भी जनाब कई से कई नए से नए मसले निकालता हुआ आगे लोगों के जहनों को खराब करता चला जाए। अच्छा दोस्तों, अब आप अपने जहन में सोचिए, दिमाग में सोचिए, क्या घोड़े की कुर्बानी करेगा? यार नाम आता ना घोड़े का, घोड़े कुर्बानी घोड़ा ना को काम चेक करो, वो कह रहा कि घोड़े की कुर्बानी करो, कट्टे की कुर्बानी। और भाई कट्टे का दूध पीते हैं ना, कट्टे का है दूध, सॉरी कट्टा दूध नहीं देता, भैंस का दूध पीते हैं ना। हाँ भैंस दूध देती है सारा साल, जनाब उसकी दही खाते हो, दूध पीते हो, सारा काम करते हो, तो सिर्फ इन 3 दिनों में क्यों होना जाए? अच्छा ये बताओ, पूरा साल कभी आपने घोड़ी का दूध पिया है? उस मौलाना को दूध, घोड़ी का दूध भी पिलाओ, घोड़ी का गोश्त भी खिलाओ, घोड़े की चर्बी भी खिलाओ, घोड़े के जनाब जो है ना हर चीज खिलाओ, बोटियां बना बना कर खाए ना, फिर पता चले, फिर अवाम को बताए। असल चीज यही होती है, पहले अमल करो फिर बात करो। कुछ अमल करते नहीं है, कुछ जनाब जो है ना आप खुद नहीं कहेंगे, अवाम को बस एक जलील करने के लिए, अपनी फॉलोइंग बढ़ाने के लिए, बढ़ाने के लिए ये इस तरह की जनाब जो है ना बातें करते रहते हैं। तो दोस्तों इस तरह की बातों में नहीं आना। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आपने बेहतर फतवा जाना है तो दावत इस्लामी के पेज, दावत इस्लामी के जनाब जो है ना फतवे लीजिए, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह अमीर साहब ने फतवे दिए हैं, भैंस के हवाले से, गाय के हवाले से, बाकी जानवरों के हवाले से मुफ्तान किराम के फतवे आए हुए हैं, उनसे मुस्तफीज हूँ। इस तरह के जनाब जो है ना मुल्ला के पास अगर चलेंगे तो खुद को भी कल को जनाब नुकसान में पाएंगे। ये थी आज की अपडेट, ये थी आज की वीडियो अच्छी लगे चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, हमारे साथ रहना। और मेरे मोहम्मद जलील आज की बड़ी अपडेट साथ दीजिए, इजाजत कर मिलेंगे इस वीडियो के साथ। अल्लाह।